آج کے دن ہم تکمیل قرآن کی ببرکت محفل میں اکٹھے ہوئے ہیں اور آج انشاءاللہ تکمیل قرآن ہوگا سورہ الناس کے درس کے ساتھ۔ اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں استاد محترم حافظ مولانا محبوب الرحمان کو، وہ تشریف لائیں اور ہمیں سورہ الناس ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھائیں، جس طرح کہ وہ گزشتہ 21 سال سے ہمیں پڑھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی تکمیل قرآن مکمل ہے۔ مولانا حافظ محبوب الرحمان۔ معمولاً ہم سامعین کو بھی قرآن دیتے ہیں، وہ بھی ہاتھ میں قرآن پکڑے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس انداز میں کہ جو لوگ بہت تیزی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے وہ ایک ایک جملہ ہم ان کے لیے پڑھتے ہیں اور ان کو ساتھ چلاتے ہیں۔ اس طرح کوشش رہی ہے یہ 21 سال میں کہ ہم قرآن کو لفظاً بھی سیکھیں اور کسی حد تک اس کا معنی اور مفہوم بھی جذب کرنے کی، اپنے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کریں۔ آج چونکہ سورہ الناس ہے تو یہ سب کو یاد ہے، اس لیے سارے مجمع کو قرآن دینے کے بجائے میں پڑھوں گا اسی انداز میں، اور ساتھ پڑھ سکیں تو اچھی بات ہوگی تاکہ ہماری اس روٹین کی بھی ساتھ تکمیل ہو، اور قرآن پڑھنے کے لحاظ سے بھی سننے کے لحاظ سے بھی اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کو سننے کا بھی ثواب ہے اور پڑھنے کا بھی ثواب ہے، تو ہم سارے مل کے یہ کام کریں گے تو سورہ ناس مجھے امید ہے کہ سبھی کو نہیں تو کم از کم غالب ترین اکثریت کو یاد ہوگی، تو اسی روٹین کے مطابق تلاوت ہوگی۔ یہ بات آسان نہیں ہے کہ جس استاد کے ذریعے انسان اس سٹیج تک پہنچے اس کے سامنے وہ بات کر سکے جس طرح بات کرنے کا حق ہے۔ بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، برب الناس، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، مالک الناس، الہ الناس، الہ الناس، من شر الوسواس من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، من الجنة والناس، من الجنة والناس، من الجنة والناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. قل کہو اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں، مرد بھی عورت بھی، بے رب الناس لوگوں کے رب کی. میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں لوگوں کے رب کی. مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے بادشاہ کی. الہ الناس انسانوں کے معبود حقیقی کی، سچے معبود کی. من شر الوسواس وسواس بار بار دل میں برا خیال ڈالنے والے کے شر سے. وسواس بار بار برا خیال ڈالنے والے شر کے شر سے. الخناس جو پلٹ پلٹ کے برا خیال ڈالتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، اندازہ کرنے کے لیے بھی یا ذکر کرنے کے نتیجے میں پیچھے بھاگتا ہے اور پھر مڑ کے وار کرتا ہے. الخناس مڑ مڑ کے جو وار کرتا ہے برے خیال ڈالنے کا. الذی جو یوسوس برا خیال ڈالتا رہتا ہے فی صدور الناس انسانوں کے دلوں میں. من الجنۃ والناس یہ برا خیال ڈالنے والا خواہ جنوں میں سے ہو، وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی موجود ہے ان میں سے ہو، والناس یا ہم انسانوں میں سے ہو، ہماری اپنی برادری کا ہو یا جنوں کی برادری کا ہو، برا خیال ڈالتا ہے تو میں اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ دونوں صورتیں اوپر نیچے ان کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی معوذتین ہے. جس طرح پچھلے درس میں بتایا تھا میں نے، ان دونوں کا نام معوذتین ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے قل هو اللہ کو ساتھ ملا کے کہا معوذات، تینوں معوذات. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی پڑھ کے، یہ بھی پڑھ کے اور دونوں کو پڑھ کے جو تلقین کی ہے، حضور کا اپنا ذاتی معمول بھی تھا اور آگے اپنے ماننے والوں کو بھی تلقین کی ہے کہ صبح و شام ان کو پڑھا جائے. اس پہ لمبی بات نہیں کرنی میں نے، استاد محترم موجود ہیں، ساری بات وہ کریں گے. اور ہمارے لیے بہت ہی قابل فخر ہستی مولانا اصلاحی صاحب موجود ہیں، وہ بات کریں گے. ہم اپنے ان دونوں بزرگوں کی شفقتوں مہربانیوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ اپنی اس عمر میں ہونے کے باوجود، اور مصروفیتیں کتنی ہیں ہم نہیں جانتے، جو ان سے کام لیتے ہیں وہی جانتے ہیں، جو ان کو سنتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ ان کا ٹائم کس انداز میں گزرتا ہے اور کتنی ضرورت ہے انسانیت کو ان کی. اس مصروفیت سے انہوں نے ہماری بات مانی. اللہ تعالیٰ جتنا یہ سفر کر کے آئے ہیں، قدم قدم پہ ذرے ذرے کو ان کے لیے خیر کا گواہ بنا دے اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. عرض کیا تھا کہ یہ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے اور ہر وقت پلے باندھنے کی ہے. سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے. پچھلی کئی جمعوں سے اس پہ میں نے بات کی ہے مسلسل. سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، اللہ کی صفات کا ذکر ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ وہ صفات مذکور ہوئی ہیں سورہ فاتحہ میں جو کسی کے نزدیک بھی اختلافی نہیں ہے. من رب السماوات والارض،
यक़ूलुन अल्लाह, रहमानुर रहीम, तस्लीम, अल्लाह की ये सिफ़ात हैं। खुलासा है पूरे कुरान का, तौहीद आ जाती है, बंदे और रब का ताल्लुक़ आपस में कौल व करार आ जाता है, और बंदे की मिस्कीनी और आजिज़ी और बेबसी आ जाती है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम इला आखिरी ये आता है। लेकिन सूरह फातिहा की आयतें हैं 7 आयतें हैं। 7 आयतों में कुरान का खुलासा, और फिर पूरा कुरान सामने रख दिया कि तुमने दुआ की थी मेरी सिफात का वास्ता और वसीला देकर, इबादत और इस्तिआनत का कौल व करार करके तुम्हारी ये दुआ मैंने कबूल की। ये कुरान तुम्हारे सामने है। अब कुरान क्या बयान करता है? अल्लाह की तौहीद बयान करता है, अल्लाह की वहदानियत सिखाता है। पूरा कुरान पढ़ते पढ़ाते, दलाइल सुनते सुनाते, गौर करते हुए हम जहाँ तक पहुँचे, आखिर में पहुँचे तो कहा कुल हुवा अल्लाहु अहद। पूरे कुरान ने सूरह फातिहा समेत अपना खुलासा रख दिया। सूरह इखलास में कुरान का असल सबक क्या है? वहदानियत। कुल हुवा अल्लाहु, क्या सीखा हमने पूरे कुरान से? अल्लाह की वहदानियत। असल क्या है अकीदे में? अल्लाह की तौहीद। तौहीद के हवाले से रिसालत और आखिरत आती है। असल अकीदा तौहीद का है। तो फातिहा में कुरान का खुलासा थोड़ा सा ज़रा तफसील के साथ रखा। पूरा कुरान पढ़ने के बाद जब यहाँ पहुँचे हम, तो सूरह इखलास में 2 टोक अंदाज में अहद के लफ्ज़ में उसका पूरा निचोड़ रख के हमारे हाथ में थमा दिया कि कहो, हर कोई कहे अल्लाहु अहद, अल्लाहुल वाहिद नहीं, अल्लाहु अहद। अल्लाह हर जाविये से एक है, हर हवाले से एक है। और अल्लाहु समद, अल्लाह वो ज़ात है जो किसी का मोहताज नहीं और उसके सिवा हर कोई उसका मोहताज है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये खुलासा आ गया। और तीसरी बात ये पिछली बार बताई थी, याद दहानी के लिए, याद रखने के लिए दोहराई देता हूँ कि ये भी तो हो सकता ना कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक होता, कुल औज़ु बिरब्बिन नास होता, और फिर उसके बाद हम नारा लगाते कुल हुवा अल्लाहु अहद। हो सकता था ना, इंसान सोचे तो। लेकिन सारे कुरान के इख्तिताम पर कुल हुवल्लाह रखा, और कुल हुवल्लाह के बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और औज़ु बिरब्बिन नास रखा कि तौहीद के बावजूद भी इंसान को बहका सकता है बहकाने वाला, और बहकाता रहता है। रोज़ हम देखते हैं तौहीद असल अकीदा है, इस पे जम जाना चाहिए, इसको अपने अंदर बिठा देना चाहिए, और अमल में अपने आप अपनी शनाख्त करवानी चाहिए कि हम अल्लाह को हर जाविये से एक मानने वाले हैं, उसके सिवा किसी और को नहीं मानते। ला यख्शौना इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा हमारे दिल में कोई और अपना रौब तारी कर दे नहीं है। अल्लाह ही हमारा अव्वल आखिर है। तो तौहीद के बाद मुअव्विज़तैन रखना जो समझ आती है बात कि तौहीद के बाद तुम फिसल सकते हो अगर ये हर वक्त तुम्हारे सामने ना हो तो। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह की मखलूक के शर से, खा वो मखलूक हम जानते हैं या नहीं जानते, नज़र आती है या नहीं नज़र आती, छोटी है या बड़ी, अल्लाह ही की पनाह मांगते हैं। और पनाह मांगने का मतलब भी ये है कि हम जैसे कहा ना कि या का नाबुदो व इय्या का नस्तईन, ये अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर हैं, तेरी मदद के सिवा हम एक कदम भी नहीं चल सकते, दीन पर भी नहीं चल सकते, अकीदे पर भी नहीं चल सकते। हम कमज़ोर हैं लेकिन तेरी पनाह में आते हैं।
کس کی پناہ میں؟ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو، جس حال میں ہو، تم ایک ہو تو دوسرا اللہ ہے، تم دو ہو تو تیسرا اللہ ہے، تین ہو تو چوتھا اللہ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہاں تو دو ہیں، غار ثور میں دو ہیں، دو میں سے ایک کہتا ہے غم نہ کر، اللہ ہمارے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں نادا فی الظلمات، مچھلی کے پیٹ میں پڑے ہوئے نے فریاد کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جواب کیا آیا؟ نجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے اس کو بھی غم سے نجات دی، اس کا غم بھی دور کر دیا، بات پوری ہو گئی۔ لیکن فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں کسی کو احساس تک جہاں نہ ہو سکے، وہاں پڑا ہوا میرا بندہ اگر وہ فریاد کرے، مجھے مانتے ہوئے، اپنی عاجزی بے کسی کا اقرار کرتے ہوئے، تو ننجی المؤمنین، ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اپنی کتاب کا نور عطا فرما دے۔ اس کتاب کو صرف چسکے کی کتاب نہیں، فلسفے کی کتاب نہیں، مناظرے کی کتاب نہیں، عمل کی کتاب، یدعو بھی قوما ان اللہ یدعو یرفع بہذا القرآن کہ اقواما ویدعو بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اٹھاتا بھی ہے اور لوگوں کو گراتا بھی ہے۔ لوگ اٹھائے، اتنے اٹھائے کہ اونٹ چرانے والا صحیح طریقے سے چرا نہیں سکتا، خود اپنی کہانی بیان کرتا ہے کہ میری ماں مجھے عمر کہتی تھی، لیکن وہ جب بھی بات توجہ سے نہ سنتا، پھر اور بگاڑ کے کہتی تھی، پھر اور بگاڑ کے کہتی تھی، تو میں ایسا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں آج کیا ہے؟ عمر فاروق اعظم ہے۔ کہاں بلند کیا؟ انسانی تاریخ کے 100 آدمیوں کی کتاب پڑھیں، بسم اللہ محمد رسول اللہ سے ہوتی ہے، اور خود وضاحت کرتا ہے کہ میں اس کو نبی نہ ماننے کے باوجود نمبر 1 پہ رکھنے پہ کیوں مجبور ہوں۔ اور اگلے 50ویں کی بسم اللہ عمر بن خطاب سے ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ نے جو نظام دیا تھا اس کو نکھار کر، سنوار کر، اجلا کر کے دنیا کے سامنے جس شخصیت نے رکھا وہ عمر بن خطاب ہے۔ کتنا بلند کر دیا۔ اور آج دنیا یرغ جس بات سے رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو عمر کو آج بھی زندہ سمجھتے ہیں، عمر کے نظام کو آج بھی زندہ نظام، دنیا کے مسائل کا حل کرنے والا نظام سمجھتے ہیں، وہ ابلیس والی بات کہ ڈرتا ہوں میں اس بات سے کہ یہ جاگ نہ جائیں، جاگ مصروف رکھ ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، پختہ تر کر دے مزاجے خانقاہی میں سے، دینداری کا یہ رخ دے دے، دیندار بھی رہیں گے اور تیرے لیے خطرہ بھی۔ لیکن توحید کیا ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، آپ جانتے ہیں میرا وہ باپ جس سے میں دنیا میں آیا ہوں، جس نے مجھے اس راستے پہ ڈالا، وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن جس نے مجھے پال کے تربیت کر کے اس قابل بنایا کہ آج میں آپ کے سامنے ہوں، میرا وہ باپ جس سے مجھے وجود ملا وہ تو نہیں ہے، لیکن وہ باپ جس سے مجھے شعور ملا وہ میرے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ان کے علم و عمل سے ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ 21 سال کا یہ سفر الحمدللہ آج مکمل ہوا۔
یہ سفر بڑا لمبا سفر تھا۔ الحمدللہ مولانا نے بڑی استقامت کے ساتھ، باوجود بعض اوقات مولانا کا گلا خراب تھا، بیماری تھی، لیکن اس کے باوجود مولانا محترم نے اپنی پوری کوشش کی اور حاضری دی ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ مولانا محترم نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ قرآن کا جو پیغام ہے، یہ قرآن کو سمجھانے کا اور اس کو پڑھانے کا جو کام ہے وہ کیا جا سکے۔ الحمدللہ آج یہ 21 سال کا جو یہ سفر ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ نظم اسلامی کلچر سینٹر کی جانب سے آپ تمام حضرات کی جانب سے بھی ہم مولانا محترم کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کی یہ تکمیل الحمدللہ ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ آئندہ ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس کام کو جاری و ساری رکھیں گے۔ اگلے اتوار سے انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی پہلی سورہ فاتحہ جو ہے اس سے ہم اس اپنے کام کا آغاز کریں گے۔ اس وقت محترم نجم ثاقب صاحب تشریف لے آئے ہیں تو باقی کی بات وہی کریں گے، لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ آئندہ سے جو درس قرآن ہے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کی جائے۔ اس میں ہم اپنے نئے آنے والے افراد کو بھی شامل کریں گے، اس کے اندر ہم اپنی سلائڈز کا بھی استعمال کریں گے، اور اس کام کو جو ہے وہ مزید جدید انداز سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے معزز مہمان مولانا شفیق الرحمان یہاں تشریف فرما ہیں، اور میری گزارش ہے مولانا محترم سے کہ وہ اس موقع کے اوپر اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء اکرام اور ناروے کے چمکتے دمکتے مومن بھائیوں، محترم خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج اس عظیم الشان پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، اور بزرگ علماء ربانیین، مجاہدین جو قرآن مجید کے رموز عمر بھر بیان کرتے رہے اور ہزاروں اور لاکھوں لوگوں تک اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے میں مصروف عمل رہے، ان کی زیارت کرنا بھی ثواب کا کام ہے، اور ایسی مجالس کے اندر شریک ہونا اللہ کی طرف سے مغفرت کا جو اعلان ہوتا ہے تو اس میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے۔ یہ کتاب جو عظیم کتاب ہے، جو بہت ہی غنی کتاب ہے، اور جو اس کے قریب آتا ہے اسے مالا مال کر دیتی ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت روئے زمین پر بسنے والی امت مسلمہ انسانی معاشروں کے اندر سب سے زیادہ خوش قسمت اور اپنی ایمان کے لحاظ سے اونچی کتاب ہے، اونچی امت ہے، جن کے پاس اللہ کا یہ پاک اور ستھرا کلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا، اور سب سے پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا تھا، اور پھر صحابہ اکرام اور ہم تک یہ پہنچا ہے، یہ بلا کم و کاست کسی زیر و زبر کی کمی بیشی کے بغیر مکمل اور صاف اور ستھرا آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ لیکن یہ امت جو اس کی حامل ہے، یہ کتاب جس کے بارے میں مفکر اسلام مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے لیے شاہ کلید ہے، جس کفر پر لگاتا ہوں، جس تالے پر لگاتا ہوں اس کو کھولتی چلی جاتی ہے۔ کوئی اگر علم کی تلاش کے اندر شوق رکھنے والا ہو تو اس کے اندر عمر نوح چاہیے، پھر بھی کاہری کنارے پر نہیں پہنچ سکے گا۔
اس کی فصاحت اور بلاغت اور اس کے جو نظم ہے اس کی بھی انتہا ہے، اور جس کے لیے صرف مسلمانوں نے ہی نہیں غیر مسلموں نے کہا، غیر مسلموں کی زبان سے اللہ نے گواہی دلائی۔ اور پھر یہ وہ کتاب ہے کہ جب انسان منہ موڑ رہے تھے تو اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا۔ تو یہ کتاب رکھنے کے باوجود امت مسلمہ وہ فائدہ نہیں اٹھا رہی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ اپنے پاس عصائے مسوی بھی ہے، ید بیضا بھی ہے، لیکن فرعون کی رسیوں سے ڈر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگوں نے بڑا عظیم الشان کام کیا ہے، مدرس نے بھی اور سامعین نے بھی، دونوں کے لیے عظیم اجر ہے۔ یہ قرآن کو سننا اور سنانا اس کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا بیان فرمائی ہے۔ تو سورہ رحمان کی یہ 4 جملے ہیں، الرحمن علم القرآن۔ رحمان اللہ بڑا مہربان ہے، جس نے قرآن کا علم دیا ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے، جس نے قرآن سکھایا ہے۔ خلق الانسان، جس نے انسان کو تخلیق بخشی ہے۔ علمہ البیان، اس کو نطق اور بیان کی قوت سے نوازا ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری محنت اور کوشش کے بغیر ہمیں ایمان کی دولت دے دی، اور قرآن جیسی عظیم الشان کتاب ہمیں عنایت فرمائی ہے، جس کے ایک ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جس کو پڑھانے والا سب سے اعلیٰ ہے رتبے کے لحاظ سے، جس کو پڑھنے والا عظیم آدمی ہے، اور اس کے ساتھ پھر اس کی تحفیظ ہے، جو اس کو حفظ کرتے ہیں اور پھر اس کی جو تفسیر بیان کرتے ہیں، اپنی اپنی جگہ اجر اور جنت کے اعلانات ہیں۔ یہ واحد کتاب ہے کہ جو عرش کے قریب لے جانے کے لیے آئی ہے، جو دھو کر صاف ستھرا کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ساتھ ہم رہیں گے تو ہماری نظر سے لے کر، قبر سے لے کر، حشر سے لے کر جنت تک جانے تک ہمارے ساتھ رہے گی۔ اس کتاب کو ہم اپنے سینے سے لگا لیں، اس کی مجلس کے اندر رہیں، اس کی تلاوت میں رہیں، اور پھر ہم جس نان مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آج تک جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کی کارستانیاں اور ان کی کارگزاریاں تحریر میں آئی ہیں، ان میں سے غالب لوگوں کو قرآن نے مسلمان کیا، مسلمانوں نے مسلمان نہیں کیا۔ وہ اپنی کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں نے پڑھا اور اس کے اندر مجھے یہ بات میرے ذہن کو بدل دیا اور پھر میں نے اسلام قبول کر دیا۔ اللہ بڑا مہربان ہے کہ اس نے یہ انسان کو تخلیق کیا ہے اور انسان کو ویسے نہیں چھوڑ دیا، اس لیے کہ انسان کو ہدایت کی بھی ضرورت تھی، اور اس کے اہتمام ہر زمانے کے اندر اللہ نے 2 ذرائع سے کیا ہے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے رسول کی سیرت۔ تو قیامت تک اب زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، قرآن کا ہے۔ انشاءاللہ یہ قرآن، اس کے ہم قریب ہوتے چلے جائیں گے، یہ ہمیں اٹھاتی چلی جائے گی اور ایسے مقام پر لا کر کھڑی کرے گی۔ یہ جو لوگوں نے پکھنڈ کھڑا کیا ہوا ہے کہ معاشی نظام نہیں ہے، اب قرآن کو غور سے پڑھو تو صحیح۔ مولانا یوسف اسرائی صاحب تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے تو اس پر لکھ لکھ کر کتابوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ ہندوستان کے اندر بیٹھ کر بھی قرآن مجید کا وہ پیغام دیا ہے جو مکے سے نکلا تھا۔ ایسا نہیں کیا کہ وہاں پر چونکہ غیر مسلم سوسائٹی ہے تو کوئی چشم پوشی نہیں، قرآن چھپنے کے لیے آئے نہیں ہے، قرآن ظاہر ہونے کے لیے آئے۔ اور ایک اور بات یہاں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس لیے علماء اکرام کے درمیان حائر ہونا مناسب بھی نہیں ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب ایک بڑی ہستی، بڑے عالم تھے، ان کا واقعہ آپ نے بھی کئی بار پڑھا ہوگا۔ وہ مالٹا کے اندر قید خانے کے اندر رہے اور 3 سال کے بعد جب واپس وہ ہندوستان تشریف لائے تو ہندوستان بھر کے اس کو متحدہ ہندوستان کے علماء کو بلایا، اور لوگ بڑے انتظار میں تھے، بہت بڑے شیخ تھے، کوئی بڑی تقریب کریں گے۔ انہوں نے تقریب تو بہت بڑی کی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے قید خانے کے اندر غور و فکر کیا ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ امت مسلمہ کی زبحالی کی وجہ کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ امت قرآن سے دور ہو چکی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انتشار کا شکار ہے۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ اصل میں ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی نقطہ ہے
کہ قرآن کو چھوڑ دیا، اسی لیے انتشار بھی پیدا ہو گیا اور ذوق و حالی کے اندر بھی مبتلا ہو گیا۔ اور انہوں نے اعلان فرمایا کہ علماء، طلبا، عام لوگ جو قرآن کا ناظرہ پڑھا سکتے ہیں، کسی طرح لوگوں کو قرآن کے قریب کریں۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ پڑھانا تو عام کام نہیں ہے، بہت اونچا کام ہے۔ رسول اللہ خود پڑھایا کرتے تھے، آپ کے صحابہ اکرام پڑھایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں ایک بار علماء کی میٹنگ تھی تو اس کے اندر مسائل مشکلات کافی گفتگو ہوتی رہی، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگ تو بڑے بادشاہ کی کتاب پڑھا رہے ہیں اور کتابوں کی وہ بھی لیڈر کتاب ہے، آپ کس لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ جس پر معصوم بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں، تو یہ واقعہ بھی آپ دیکھیں نا جی، یہ بڑے بڑے علماء نے بیان کیا ہے۔ اور سبق کے لیے تو بہرحال بات چھوٹی بھی ہو تو بڑا کام دے جاتی ہے کہ وہ آدمی جب اس کی بیوی حاملہ تھی اور وہ فوت ہو رہا تھا، اس نے اسے کہا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو مکتب میں بھیجنا، تو مکتب کے اندر بھیجا گیا بچے کو۔ ادھر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ادھر اس کے باپ کو اللہ نے نجات دے دی۔ یہ تو نجات دینے والی کتاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین مولانا صاحب اور آپ تمام کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور خدا کرے کہ اس ملک کے اندر آپ کے ذریعے جیسا پھیل رہا ہے انشاءاللہ اس میں مزید نکھار آئے، یہاں پیغام پھیلے، یہاں لوگ اسلام قبول کریں، اور جو مسلمان ہیں ان کے اندر علم کی پیاس بجھانے کی کوشش آپ کر رہے ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے۔ اور آپ کا یہ عظیم الشان سینٹر مولانا صاحب اور ہمارے وکاس بھائی ہمارے پاس آتے رہے، تو وہاں کے لوگوں کا بھی اس کے اندر تعاون ہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ اور اس کو آپ نے بنایا ہے، یہ قیامت تک رہے گا۔ اور ان مساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو قرآن کا مرکز، قرآن کا محور انشاءاللہ جو قرآن کے ساتھ زندہ رہیں گے، قرآن کے ساتھ مریں گے، قرآن کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یہ شفیع ہوگا اللہ کے دربار کے اندر۔ اللہ سے درخواست کرے گا، اے اللہ تیرے ان بندوں نے تیرا حق ادا کیا ہے، اے اللہ تو اسے معاف کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔